حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وواحد الانبیاء والمرسلین الذی وحدہ فلا اله الا هو خلق الخلائق بقدرته واشرف يا رحمته وودد بالسطور ميدان عدل والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المفضل والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والدعوة الدائمة الباقية وعلى آبائهم ومنكري فضائله وغاسل حدوده وناصب شريعته من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني اللهم صل على محمد وآل محمد ہمارے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند عالم کے تمام صفات سے متصل ہے۔ جتنی بھی صفات الہیہ ہیں ان کے کل سرکار دو عالم میں پائے جاتے ہیں سوائے پیدام کی تو اللہ تک کے سرکار دو عالم میں خدا کے تمام صفات پائے جاتے ہیں۔ صرف علم قدیم ہونا یہ نہیں اور ازلی ہونا بھی نہیں اور ابدی ہونا بھی نہیں، یعنی ذات پروردگار کے جو صفات ایسے صفات ہیں کہ صرف اس کی ذات سے مخصوص ہے، ان کے علاوہ یعنی قدیم ہونا اور ازلی اور ابدی ہونا، اس کے علاوہ سارے صفات سرکار دو عالم میں پائے جاتے ہیں۔ تمام صفات سے متصل یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم جب کائنات کے رحم کرتا ہے، ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے، انہیں روزی دیتا ہے، ان کو ترقی دیتا ہے، اسباب فراہم کرتا ہے ترقی کے روزی کے، تو ان کے ذریعے سے کرتا ہے، سرکار دو عالم کے ذریعے سے، اور پھر یہی خصوصیتیں ساری خصوصیتیں اور سارے صفات سرکار دو عالم کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد روایت میں ملتا ہے کہ علی بن ابی طالب ممسوس فی ذات اللہ، ذات الہی میں مست، تو سارے صفات اللہ کے علی بن ابی طالب پائے جاتے، صرف جو صفات اللہ کی ذات سے خاص ہے یعنی قدیم ہونا اور ازلی و ابدی ہونا، یہ علی نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا تو خدا کی ذات ہے۔ اگر خدا نے یہ پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ پیدا بھی نہ ہوتا، اور جب تک ان کی حیات اللہ نے رکھی ہے، جب تک رکھی ہے تب تک یہ ہے اللہ کے باقی رکھنے سے۔ یہ تو صفات اس طرح کے پھر باقی صفات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے امام حسن کا یہی وجہ ہے کہ جب یہ صفات الہی کو بیان کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یا علی، جیسے دہلوی یمانی نہایت فصیح اور بلیغ انسان تھا،
نے عرض کیا کہ یا علی جب آپ اللہ کے صفات بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ اللہ کی ایک ایک صفت ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے آنکھوں سے جو آپ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لم ترہ العیون بمشاہدۃ العیان، ان آنکھوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن یاد رکھو لم عابد ربا لم عابد، میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو، مگر ان آنکھوں سے نہیں، لیکن رأت القلوب بحقائق الایمان، دل کی نگاہوں نے اللہ کو دیکھا۔ ایسے ہی مولا کائنات اپنے دور میں تربیت کر رہے تھے، لیکن حضرت کا دور کچھ اس طرح کا رہا ہے کہ اس میں آپ کو کافی مدتوں تک الگ رہنا پڑا، کنارہ کشی کرنا پڑا۔ کچھ لوگ آگے بڑھ گئے اور زبردستی حاکم بن گئے، تو اس کی وجہ سے آپ کو کنارہ کشی اختیار کرنا پڑ گئی۔ لہٰذا ایک مدت کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ یا علی آپ اللہ کے صفات ایسے بیان کریں کہ ہم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اتنا اس طرح بیان کریں کہ ہمارے سامنے اللہ نظر آنے لگے اور اللہ کو ہم دیکھ لیں۔ مولا کائنات سب قرب اشباہ میں یہ ہے کہ مولا کائنات سب اتنے دنوں تک تم ہمارے ساتھ رہے، ہمارے پاس رہے، لیکن کچھ دنوں کے لیے تم نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، تو اب اللہ کو اس قابل سمجھا کہ تم اللہ کو دیکھنے لگو گے، اللہ دکھائی نہیں دیتا، یعنی اس طرح کا عقیدہ ہو گیا۔ تو آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ جتنے صفات پروردگار ہیں ان میں کل سرکار دو عالم ہے، اور جب بھی پروردگار عالم اپنی مخلوق پہ نظر کرم کرنا چاہتا ہے، نظر رحمت کرنا چاہتا ہے، اپنی مخلوق کو روزی دینا چاہتا ہے تو ان کے ذریعے سے دیتا ہے۔ آج جو ہمارا وقت کا امام ہے، امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرج آپ بھی تمام صفات پروردگار کے مالک ہیں اور آپ کے اندر سارے صفات پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے پروردگار عالم سرکار دو عالم کے ذریعے سے لوگوں کو سب دیتا تھا، اور اس کے بعد آپ کے بعد جو سلسلہ رہا ہے اور یہاں تک امام زمانہ کا سلسلہ ہوا، تو امام زمانہ کے بارے میں یہی ہے کہ قیوم نہیں روز خالق رہا، امام کے وجود کی برکت سے کائنات کو روزی ملتی ہے، قیوم نہیں روز خالق رہا۔ عزیزو، پیغمبر فرماتے ہیں آدم ومن دونہ تحت لواء، آدم اور آدم کے علاوہ جتنے بھی ہیں قیامت تک کل کے کل میرے پرچم کے نیچے، بالکل اسی طرح سے ساری مخلوقات امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرج شریف کے پرچم کے اندر، اللہ کے سارے صفات ہمارے ائمہ میں پائے جاتے ہیں، امام زمانہ میں چند صفتیں آپ سے بیان کرتے ہیں۔ ایک صفت اللہ کی ہے حفیظ، کائنات کے ذرے ذرے کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ کے ناموں میں صفات میں ایک ہے لفظ علیم، یعنی سب جاننے والا۔ اللہ کے صفات میں ایک صفت ہے رحیم، یعنی سب پر مہربان، یہ اللہ کے صفات میں صفت ہے۔ اب امام زمانہ کے اندر بھی یہ صفات پائے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دعاؤں میں آیا ہے
کہ معبود انی اتقرب الیک بالحفیظ العلیم، معبود میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہو رہا ہوں، قریب ہو رہا ہوں، تجھ سے قربت حاصل کر رہا ہوں بالحفیظ، ایک ایسی ذات کے ذریعے سے کہ جو کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے، جسے تو نے محافظ کائنات بنایا، والعلیم، اور ایسی ذات کے ذریعے تجھ سے قریب ہو رہا ہوں جو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اور جسے تو نے علیم بنایا ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے تو نے اسے واقف، الذی جعلتہ علی خزائن الارض، جس کو تو نے تمام دنیا کے خزانوں پر، زمین کے سارے خزانوں پر تو نے اسے مسلط کر دیا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہاں خزانہ ہے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ حفیظ اور لفظ علیم یہ دو نہایت اہم شے، اور اتنی اہم شے ہے، خدا کی یہ صفات اتنے اہم ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ جناب یوسف کے اس جملے سے لگا سکتے ہیں۔ جناب یوسف اس وقت وہاں پہ بادشاہ کے سامنے آئے ہیں، تو بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اے بادشاہ میں حفیظ ہوں اور علیم ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے کسی چیز کی حفاظت کی جائے، اور کس طرح سے کس شے کے بارے میں کس طرح کی معلومات چاہیے، وہ سب میرے پاس موجود ہے، تو مجھے خزانوں کا مالک بنا دے، خزائن الارض، زمین کے تمام خزانے، میں جانتا ہوں کیسے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور کیسا اس کا مصرف ہے، کہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے، وہ سب کچھ میں جانتا ہوں۔ امام زمانہ وہ یوسف سے بڑھ کر، یوسف تو امام زمانہ کی ولایت کے تحت ہے، پرچم ولایت کے سائے میں، امام زمانہ بھی حاکمیت کے سارے شرائط رکھتے ہیں۔ حاکمیت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جتنی چیز اس کے اقتدار میں ہے اس کی وہ حفاظت کرے، اور جتنی چیز اس کے اقتدار میں ہے ان کے بارے میں معلومات ہے۔ اس دعا میں امام زمانہ کو اللہ کے ان دو صفات سے یاد کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے والعب الرحیم، معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس باپ کے ذریعے سے جو نہایت مہربان۔ ہاں، امام زمانہ کو امت کا باپ کہا گیا۔ عجب، بہت کم یہ بات آتی ہے سامنے۔ یہ تو ہے کہ مولا کائنات اور رسول خدا امت کے باپ ہیں، اور ہمیشہ لوگ سنتے بھی ہیں انا وعلی ابوا هذه الامہ، لیکن یہ بات کم سننے میں آئی ہے کہ وقت کا امام بھی ابو الرحیم ہے، نہایت مہربان باپ، ایسا مہربان باپ ہے الذی ملکتہ عظمۃ البسط والقبض، معبود تو نے ایسا مہربان باپ کی طرح قرار دیا ہے ہمارے امام کو کہ انہیں تو نے حاکمیت بھی عطا کی، سارے اختیارات بھی دیے، بس تو قبض ان کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے۔ یہ سارے اختیارات کے باوجود، یہ سارے اختیارات کے بعد بھی تو نے انہیں نہایت مہربان بنایا۔ جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اس کے دل میں رحم بھی کم ہوتا ہے، ہاں، دھیرے دھیرے رحم ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پہ تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے، غرور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اتنے اختیارات میں مالک ہوں، مطلب میں مہربانی کروں، تو جان کر انہیں تو نے قرار دیا ہے ابر رحیم۔ وہ امام زمانہ جن کے بارے میں معصوم نے اسی دعا میں فرمایا ہے کہ معبود وہ امام زمانہ ایسے ہے کہ مکلم الناس فی المہد،
جس طرح سے عیسیٰ گہوارے میں کلام کرتے تھے ویسے انہوں نے بھی کلام کلم الناس فی المہد، وہ امام زمانہ جو کہ رحم اور کرم میں مہربان باپ کی طرح، لیکن دشمنان خدا و رسول اور ائمہ طاہرین اور بنی امیہ کے لیے قاصف الشجرۃ الملعونہ، شجرہ ملعونہ کو اکھاڑ پھینکنے والے وہ امام زمانہ کہ جو وارث ذی الفقار، ذی الفقار کا وارث ہے، ذی الفقار کا وارث ہے، تو ذی الفقار کے وارث امام زمانہ جس کے ہاتھ میں ذی الفقار تھی، تو وہ اپنے آپ کو فتح کہتا ہے اور قرآن نے بھی اسے فتح کہا ہے، ہاں، اور حدیث میں بھی فتح ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، لا فتح الا علی، کوئی فتح نہیں سوائے علی ابن ابی طالب، اور لا سیف الا ذو الفقار، تو جب ذو الفقار کے وارث ہیں تو پھر علی جو کہ فتح ہیں ان کے وارث ہیں۔ فتح، فتح کے معنی کیا؟ فتح تو یوں ترجمہ کرتے جوان کی، فتح یعنی جوان، ہاں انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے، جوان تو اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک سطحی ترجمہ ہے اور اردو زبان کی تنگی کا ایک اثر ہے اس کے اوپر، ورنہ اس کے معنی سیدھے سیدھے جوان کے لیے انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے۔ البتہ ایک جملہ عرض کر دیں کہ جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے دریافت کر لیا، پروردگار، فتح کے معنی کیا ہے؟ فتح کسے کہتے ہیں؟ جوان کسے کہتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا ان ترد نفسک الیہ طاہرۃ کما قبلتہا منی طاہرۃ۔ فتح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کو جو میں نے نفس دیا اس کو پاک و پاکیزہ واپس کرو جس طرح سے پاک و پاکیزہ تم نے ہم سے لیا۔ نفس میں کہیں سے آلودگی نہیں آنا چاہیے، کہیں سے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں آنی چاہیے، نہ غصے کی، نہ غضب کی، نہ بشریت کی آلودگی، نہ بشریت کے تقاضوں کی آلودگی، یہ ساری آلودگی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ہر طرح سے پاک و پاکیزہ۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا آخری سجدے کے بعد جب سر اٹھایا اور شمشیر لگی تو آپ نے فرمایا تو فزتو برب رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مطلب کامیاب کا کیا ہے کہ معبود جیسا نفس میں نے تجھ سے لیا تھا بالکل ویسا ہی پاک و پاکیزہ نفس میں نے تجھ کو واپس کر دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، پروردگار تیری قسم، میں نے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ غائب ہے، نظر نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا۔ اب کوئی صاحب یہ کہے کہ دکھائی نہیں دیتا لیکن ہم ڈھونڈ کے نکالیں گے، تلاش کریں گے، جائیں گے، دیکھیں گے، اگر ہے اللہ تو ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ ہے اللہ، ہے تو ہونا چاہیے، ملنا چاہیے۔ ڈھونڈے، شہروں میں ڈھونڈے، ملکوں میں ڈھونڈے، تھک کے خستہ ہو کے آخر میں یہی تو کہے گا کہ میں نے ڈھونڈا مگر اللہ کہیں کسی جگہ مجھے نہیں ملا۔ تو آواز قدرت آئے گی تو میں تمہیں ہر مقام پر تمہاری شہرت سے قریب کر دوں، لیکن میں دکھائی نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ وقت کے امام کو بھی ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، ہاں ڈھونڈیں گے کہ امام کہاں رہے، جگہ جگہ جائیں گے۔ سرداب میں غائب ہوئے تھے، کہاں وہاں جا کے دیکھتے شاید کہیں نہیں مل جائے، اور کہاں کہاں
کون سے جزیرے میں کون سے جہاں مشہور ہے شہرت ہے کہ وہاں موجود ہیں حضرت. ہاں جزیرے خضرا وہاں پہ وہاں مولا ہو منع کیا ہے تلاش کرنے ڈھونڈنے سے جانے سے ان کو ڈھونڈنے سے کس جگہ پہ رہتے اس سے منع کیا ہے کیونکہ اس طرح وہ ملنے والے نہیں. آپ ملنا چاہتے ہیں بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ مل سکتے ہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آپ اپنا تقرب قرب مکان کے لحاظ سے نہ کیجیے کہ جگہ کے اعتبار سے حضرت سے قریب ہو جائے زمانے کے اعتبار سے قریب ہو جائے نہ زمانے کے اعتبار سے حضرت سے قریب ہو سکتے ہیں نہ مکان و جگہ کے اعتبار سے قریب ہو سکتے ہیں. اگر حضرت سے قریب ہو سکتے ہیں تو روحانیت کے اعتبار سے قریب ہو سکتے ہیں معنویت کے اعتبار سے قریب ہو سکتے ہیں. اس طرح سے نہیں. اس دور میں جب کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اور امام کچھ سالوں کے بعد غائب ہو گئے. جب غائب ہو گئے تو لوگ ڈھونڈنا شروع کیے. انہیں ڈھونڈنے والوں میں ایک ہے خضر ابو العباس خضر ابن ابی صالح جدی. انہیں ڈھونڈنے والوں میں احمد ابن حسن فجندی یہ ڈھونڈنے لگے اور شہروں کا سفر کرنے لگے. ایسے ہی سن لیا کہ مولا سے وہاں کسی کی ملاقات ہوئی تو مولا وہاں رہتے وہاں شہروں کو ڈھونڈنے لگے مملکتوں میں ڈھونڈنے لگے. اور اس دوران ایک خط لکھا ابو القاسم حسین ابن روح کے ذریعے سے امام زمانہ کو خط لکھا ہے میرے آقا میں آپ کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں اگر آپ مل نہیں رہے میرا دل تڑپ رہا آپ سے ملنے کے لیے کوئی ایسا ارشاد فرما دے کوئی ایسا ہمارے جواب دے کہ میں مطمئن ہو جاؤں. اگر آپ ملنے والے ہیں تو آپ تک پہنچ جاؤں نہیں ملنے والے ہیں تو آپ بتا دیجیے تاکہ اس اعتبار سے میں آپ کو نہ ڈھونڈوں. تو آپ نے ایک جواب دیا. خود یہ شخص بتاتا ہے کہ حضرت نے جواب مجھ کو دیا جناب حسین ابن روح کے ذریعے سے. جواب یہ دیا کہ من بحثا فقط طلب. جو امام کو ڈھونڈے اور قریت کے ایک جگہ جائے یعنی نہایت شدت کے ساتھ جستجو کرے فقط طلب گویا وہ امام کی تلاش میں نکل گیا. ومن طلب فقط دل. اور جو امام کی تلاش میں نکل جائے اس نے دوسروں کو اس کی طرف رہنمائی کر دی. دوسرے میں سمجھے اچھا وقت کا امام مل سکتا کہیں رہتا ہے تو اب اسی کے ساتھ ہم بھی چلتے ہیں. ہاں من طلب فقط دل ومن دل فقط اشاتا. اور جس نے ہماری طرف رہنمائی کی کہ فلاں جگہ رہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا. فقط اشاتا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا. ممکن ہے اسے کچھ لوگ مار ڈالے قتل کر دیں. ہاں مہدی امام مہدی کو ڈھونڈ رہے ہیں ایک فرقہ نکلا ہوا ہر جگہ اسے بدنام کیا جائے گا آخر میں قتل کیا جائے گا. من دل فقط اشاتا ومن اشاتا فقط اشرک. اور یہ یاد رکھیں کہ جو اس طرح سے کرے اور اس کا انجام یہ ہو کہ وہ قتل کر دیا جائے تو وہ گناہ گار ہے. اس نے گویا اللہ کے ساتھ شرک کا قائل ہے. قد اشرک. دیکھا آپ نے کتنی عظیم چیز. یہ نہیں چاہتے تھے ائمہ تحریک کہ آپ جستجو کے لیے ڈھونڈے. آپ دعائیں نغمہ بھی پڑھتے اور معبود ہم نہیں جانتے کہ میرا آقا کہاں. بس ہم اپنے آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت تشریف لے آئیں دعا کیجئے انتظار کریں اور پروردگار عالم سے دعا کریں کہ بالکل حاضر ہو.
ایک سلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہاں تو بہرحال دسترسی نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ امام ایک ایک آن، ہر آن ہماری حفاظت میں لگے ہوئے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے صفات کے ہم مالک ہیں، ہم حفیظ ہیں، ہم علیم ہیں. یہ تو ہم نے بات کی، یہ تو اغیار دوسرے دشمن ہو رہے ہیں اور حضرت سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور سلسلہ چلا جائے گا، اس طرف کے لوگ گریزی کرنے لگیں گے، ہمارے چاہنے والوں کو ختم کریں گے. لیکن ایسا ہی ایک واقعہ، اگر آپ کی توجہ ہماری طرف ایک سلوات پڑھیں تو اللهم صل على محمد وعلى محمد. جابر بن عبداللہ انصاری بہت ہی مشہور شخصیت ہے. پیغمبر نے آپ کے ذریعے سے امام باقر علیہ السلام کو سلام کہلایا تھا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، وہ وقت بھی آیا کہ وارد ہوئے مدینے میں اور دیکھ رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، ہر کہاں ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے کہ ایک خاتون جن کا نام فاطمہ بتایا گیا اور مولائے کائنات کی نسل تھی، انہوں نے کہا ہے جابر کچھ حق ہے تمہارا ہم پر. انہیں حقوق میں حق یہ ہے کہ جب دیکھو کہ ہم میں کا کوئی اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈال رہا ہے، مشقتوں میں ڈال رہا ہے، اسے ذرا منع ہے. دیکھیے امام زین العابدین اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ بدن نحیف ہو گیا. ذرا سے آپ صحابی رسول سے کہتے کہ عبادت میں ذرا کمی ہو. یہ بات سنی، آگے بڑھ گئے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور انہیں بچوں میں ایک بچہ ہے جس کی چال، جس کی رفتار دوسرے بچوں سے ہٹ کر ہے. یہ دیکھتے ہی تھا واللہ ہذہ مشیۃ رسول اللہ، خدا کی قسم یہ رسول کی رفتار ہے، رسول کی چال. جیسے رسول چلتے تھے اس طرح سے یہ بچہ چل رہا ہے. قریب ہوئے، قریب جانے کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں امام محمد باقر علیہ السلام ہوں. ایک مرتبہ جابر نے گلے سے لگا لیا. گلے سے لگانے کے بعد جو بٹن تھا اس بٹن کو کھولا، جو عربی پیراہن کا بٹن ہوتا ہے کھولا. کھولنے کے بعد سینے کا بوسہ لیا، اپنے رخسار کو رکھا، اپنے چہرے کو ملا. اس کے بعد کہا کہ میں آپ ہی کی تلاش میں تھا اور پیغمبر نے، آپ کے جد نے آپ کو سلام نقل کیا. اس کے بعد کہا کہ مجھے اپنے والد سے ملا دیجیے، امام زین العابدین علیہ السلام سے مجھے ملا دیجیے. تو برحق حضرت لے کے آئے، اندر گئے اور جانے کے بعد امام باقر علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا کہ میرے بابا ایک بزرگ ہیں آئے ہیں اور وہ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے سینے کا بوسہ بھی لیا ہے اور ایک سلام بھی نقل کیا ہے. اس طرح سے فرمایا کہ بیٹے ذات جابر بن عبداللہ انصاری، تو جابر بن عبداللہ انصاری ہے تو کیا جائے. لیکن میرے بیٹے یہ بتاؤ کہ جب انہوں نے بوسہ لیا اور ان کو سلام کہلایا سے تو وہاں پہ اور بھی لوگ موجود تھے. آپ یہ کام نہیں، لوگوں کی موجودگی میں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. آپ کو ان کنارے لے جاتے تب یہ کرتے. فقد اشاء ولا یقصد، واللہ لا یقصد فیہ سوء. خدا کی قسم جابر نے کوئی بری نیت نہیں کی، لیکن تمہیں معرض ہلاکت میں ڈال دیا، یعنی تمہارے لیے انہوں نے قتل کا انتظام کر دیا. یعنی دیکھ لیا کہ لوگ پتہ پا گئے کہ آپ امام ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ پانچویں ہستی ہیں اور پانچویں امام ہیں. لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ پیغمبر نے ان کے ذریعے سے سلام کہلایا ہے. یہ بات لوگوں کو نہیں پتہ چلنی چاہیے. دیکھا امام حی ہیں، زندہ ہیں، سامنے موجود ہیں اور اس کے بعد بھی خطرہ ہو رہا ہے.
कैसा सलाम अर्ज़ किया, मिले, मुलाकात हुई और फरमाया कि हुजूर आपका बदन इस बदन लागत हो गया इबादतों से, आपने इतनी इबादत की, थोड़ी सी इबादत कम कर दी। एक मरतबा फरमाते हैं मैं कैसे इबादत कम कर दूँ, उनको रसूल की इबादत पता नहीं। जब रसूल खुदा इबादत करते थे इंतफ़ख़ साक़, पिंडली फूल जाती थी, ववरमल कदम, पैर में सूजन आ जाती थी, इस कदर। और जब किसी ने पैगंबर से कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपके गुज़श्ता और आइंदा सारे गुनाह, यानी गुनाह का तो तसव्वुर नहीं है, अल्लाह ने ये फरमाया है कि सब माफ़ कर दिया, तो फिर आप इस तरह से क्यों करते हैं? तो पैगंबर ने जवाब दिया कि ऐ शख्स, मैं सवाल करने वाले साइल, क्या मैं अल्लाह का नेक और शुक्रगुजार बंदा न बनूं? मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। आज इमाम ज़माना, जिनके अंदर खुदावंद आलम के तमाम सिफ़ात पाए जाते हैं सिवाय कदम के और अज़ली और अबदी होने के, वो इमाम आज भी जैसे खुदा हाजिर नाज़िर है, उसकी ये मखलूक यानी इमाम ज़माना भी हाजिर नाज़िर हमें देख रहे हैं। और कल जो आने वाला दिन है ये इमाम ज़माना से मखसूस है। इमाम आएंगे, इमाम की कोई निशानी है या नहीं? इमाम ज़माना की कोई पहचान है? कोई अगर इमाम ज़माना को देख ले कैसे पहचानेगा कि इमाम ज़माना कैसे पहचाने? चंद अलामत, क्या अलामत? जिस्म, आपका जिस्म जनाब याकूब जैसा जिस्म होगा, लौन अरबी हो, रंग अरबी रंग होगा, कस्सुल लिहया, दाढ़ी घनी हुई हो, मकरूनुल हाजिबैन, दोनों भौएं मिली हुई हो, अकनल हंस वाला खद्दी खालू, इमाम के रुखसारे पे एक तिल होगा। वो तिल की खुसूसियत क्या होगी? कान में हो कौकबुल दुर्री हो, वो जो तिल होगा वो चमकते हुए सितारे की तरह होगा, चमकाहट उसके अंदर, जगमगाहट होगी, उसके अंदर रोशनी होगी, नूर होगा। इमाम तशरीफ लाएंगे। इमाम कहाँ तशरीफ लाएंगे? सबसे पहले कहाँ? मक्का मुअज़्ज़मा से। मक्का मुअज़्ज़मा में आने के बाद अपनी पुष्प को खाने काबा से टेक लगा के आप कहेंगे कि जिसे आदम को देखना मुझे, जिसे नूह को देखना मुझे, जिसे इब्राहीम मूसा और ईसा को देखना मुझे देखना। उसके बाद मक्का से कहाँ जाए? मदीना जाए। मक्का से मदीना जाए। मदीने में कहाँ जाए? मदीने में अपनी जद्दे माजिदा जनाब फातिमा ज़हरा के कब्र पे जाए। फिर वहाँ से कहाँ जाए? वहाँ से करबला। और जब करबला पहुँचेंगे तो क्या करेंगे इमाम ज़माना? करबला पहुँच के एक आवाज़ करेंगे। वो आवाज़ क्या होगी? ये आवाज़ या अहलल आलम इन्नल हुसैन क़तलूहु अतशान, ऐ अहले आलम, मेरे जन हुसैन को प्यासा मार डाला। हाजिर करबला में हुए इमाम के लिए तो कोई चीज़ मख्फी नहीं है। कभी जाते होंगे उस जगह पे जहाँ अबुल फज़ल अब्बास के बाजू कटे और वहाँ जाके बैन करते होंगे, गिरिया बुका करते होंगे। अजीज़ों, कभी जाते होंगे उस जगह पे जहाँ अली अकबर के सीने में बर्छी लगी, वहाँ जाके अली अकबर का मसाहिब पढ़ते होंगे। हाँ दादारो, लेकिन मैं कहूँगा मेरे आका, कुछ लोग इस तरह से हैं कि आप उनके पास कैसे जाएंगे?
جناب قاسم کے پاس کیسے جائیں گے؟ جناب قاسم کی لاش تو زندگی میں ہی پامال کر دی گئی تھی، ابھی روح بدن میں تھی کہ جسم کو پامال کر دیا اور بدن کے ٹکڑے ٹکڑے پھیل گئے تھے۔ ہاں عزیزو، ہاں دادارو، اور حسین کے پاس کیسے جائیں گے اپنے جد حسین کے پاس کہ بدن کو پامال کر دیا گیا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، چاروں طرف ٹکڑے پھیل گئے تھے۔ ہاں دادارو، یہ وقت کا امام ہے، وہ وقت کا امام ہمیشہ ہوتا ہے، حسین مظلوم کو یاد کر کے ہمیشہ روتا ہے اور خود فرماتا ہے کہ میں صبح روتا ہوں، شام میں روتا ہوں، مسلسل روتا ہوں، جب میرے آنسو سوکھ جاتے ہیں۔ اے میرے آقا، اپنے آقا حسین سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں لَأَنْدُوَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ تَمَا۔ اے میرے آقا حسین، جب میرے آنکھ کے آنسو سوکھ جاتے ہیں تو میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو روتا ہوں۔ وہ امام ایک مرتبہ اپنے مظلوم آقا کا مصائب بیان کرتا ہے اور مصائب بیان کرتے کرتے کہتا ہے میرا سلام ہو اس مظلوم آقا پر کہ جس کو تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے اتنا مارا کہ پورے بدن سے خون بہ رہا تھا، اور وہ خون ایسا تھا کہ اس کے لیے فرماتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجراح، میرا سلام اس مظلوم آقا پر جس کے بدن سے بہنے والے خون سے اس کو غسل دیا گیا۔